میں اپنے والدین کی نافرمان اولاد ہوں. میں نے ہمیشہ ان کا دل دکھایا ہے، ہمیشہ ان کے مخالف ہی گئی ہوں. منہ سے کوئی ایسی بات ہی نکالی ہے جس سے وہ دکھی ہو جائیں. ان کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ کر رکھ دیا تھا. اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے دوست کو بلا لیا کرتی تھی. ہم دونوں دیر تک باتیں کیا کرتے تھے. لیکن ایک روز میرا شوہر اپنے دوست کی موجودگی میں گھر آ گیا اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا. کہنے لگا کہ تم حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تم یہی چاہتی تھی نا کہ تمہارا یہ بدصورت شوہر تمہاری زندگی سے نکل جائے. آج تمہاری یہ حسرت پوری ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے ایک راز کھلنا ابھی باقی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ سامنے آیا تو اس کی شکل دیکھ کر میں حیران رہ گئی. میرا نام ثانیہ ہے. میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی. اس وجہ سے بہت ناز نخرے سے پالا گیا تھا. مجھے اپنے سے کمتر لوگوں میں بیٹھنا پسند نہ تھا. میں شروع سے خوبصورت اور انمول چیزوں کو خریدتی آئی تھی. میرے باپ نے خود مشکل کاٹ کر مجھے پڑھایا تھا، لیکن میں بھی اپنے گھر والوں سے کبھی خوش نہ ہوتی تھی. میرا باپ رکشہ چلاتا تھا اور میری ماں سلائی کرتی تھی. انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو پڑھانے کے لیے شہر کے مہنگے اسکول میں بھیجا تھا. وہاں میرے ہم عمر بچوں کے والدین یا تو ڈاکٹر تھے یا ٹیچر یا پھر بزنس مین تھے. مجھے اپنے والد کا تعارف کرواتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی. اس وجہ سے میں اپنے ابا کو کہا کرتی تھی کہ وہ مجھے اسکول لینے نہ آئیں بلکہ میرے لیے اسکول بس لگوا دیں. مجھے اس چیز کا احساس نہ تھا کہ میرے والدین کا دل کتنا دکھتا تھا. میں اپنی باتیں سے ان کو تکلیف دیا کرتی تھی. میری اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تمہاری فیس ہی بمشکل پوری ہو رہی ہے. اگر ہم اسکول بس لگوا دیں گے تو تمہارے ابا پر بوجھ بڑھ جائے گا. لیکن میری وہی ایک بات تھی. میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ کار نہیں لے سکتے تو پھر مجھے اسکول لینے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخرکار میرے ابا نے میری ضد دیکھتے ہوئے میری بس لگوا دی. میں روز اسکول سے گھر بس پر ہی آتی تھی، لیکن میرے بے چین باپ کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا. اس لیے میرے بس سٹاپ پر ہی 20 منٹ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے تھے. ہر عید پر بے شک خود پرانے کپڑے پہنے، لیکن مجھے قیمتی سوٹ خرید کر دیا جاتا تھا جس پر میں 100 طرح کے نقص نکال لیتی تھی. مجھے اپنی امیر دوستوں جیسا لباس پہننے کا شوق تھا. میں خود کو امیر ظاہر کرتی تھی. میں نے اپنے دوستوں کو بتا رکھا تھا کہ میرے ابا امیر بزنس مین ہیں اور میری والدہ محترمہ اسکول میں پرنسپل ہے، جس پر وہ بہت خوش ہوا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ تمہارے والدین تبھی اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں. جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی ویسے ہی میری خواہشات کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا. پہلے بات صرف لباس اور خوراک تک کی تھی. اب مجھے مہنگا فون اور خوبصورت کمرہ چاہیے تھا. میری اماں مجھے کچن میں گھسنے تک نہ دیتی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے ہاتھ پر کوئی چوٹ لگ جائے. میں اپنے خاندان والوں سے ملنا ضروری نہ سمجھتی تھی، حالانکہ سب مجھ سے پیار محبت سے ہی پیش آتے تھے. لیکن پھر بھی مجھے ایک عجیب سی چڑ تھی. جب بھی وہ میرے سامنے آتے تو میں ناک چڑھا کر کمرے میں گھس جایا کرتی تھی. ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور ایک کمرہ میرے والدین نے میرے لیے رکھ چھوڑا تھا، جس کو میں نے مہنگے فرنیچر سے ڈیزائن کیا تھا، جس کا قرض ابا ابھی تک اتار رہے تھے. اگر اماں کبھی مجھے غصے میں اس بات کا تانا دیتی تو میں رونے لگ جاتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ اگر آپ لوگ میری خواہشات پوری ہی نہیں کر سکتے تھے تو کسی غریب اسکول میں پڑھائی کروا لینی تھی تاکہ میں اپنی حیثیت کو اچھے سے سمجھ جاتی. امیر اسکول میں بھیج کر میری خواہشات کو وسیع تو آپ لوگوں نے ہی کروایا ہے. وہاں بچے جس ماحول سے آتے ہیں مجھے بتاتے ہوئے شرمندگی ہوگی کہ میں چھوٹی سی گلی میں سرخ اینٹوں والے مکان میں رہتی ہوں جہاں پانی کی بوند بھی گرے تو پانی کمروں میں جمع ہو جاتا ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں، اور ویسے بھی جب ان کے والدین اتنا اچھا کما سکتے ہیں تو ابا ویسے کیوں نہیں ہے. میری اماں کہنے لگیں کہ لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے. اگر تم اپنے والد کو لوگوں کے سامنے متعارف بھی کراؤ گی تو انہیں فخر ہی محسوس ہوگا کہ تمہارے والد حق حلال کا کما رہے ہیں اور تمہاری اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں.
بہت کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین خود کا پیٹ کاٹ کر بچوں کو اتنے اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں۔ تمہیں یہ سب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستوں کی پارٹی پر جانا ہو تو میں یہ تک پرواہ نہ کرتی تھی کہ میرے والدین کس طرح ان کے لیے مہنگے تحائف کا انتظام کریں گے۔ اوپر سے مجھے ہمیشہ نیا لباس پہن کر ہی جانا ہوتا تھا۔ میری اماں اگر پرانا لباس نکال کر میرے سامنے رکھتی تھی تو میں جانے سے ہی انکار کر دیتی تھی، اور ہمیشہ بھوک ہڑتال میرا اچھا ہتھیار رہا تھا۔ میرے ابا ہمیشہ سے نرم دل بن جاتے تھے۔ وہ میری وکالت کے لیے اماں سے بھی لڑ جاتے تھے۔ اگر اماں غلطی سے مجھے ہاتھ بھی لگا دیتی تو ابا ان سے بات کرنا بند کر دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہماری اکلوتی بیٹی ہی ہے، اگر ہم اس کی خواہشات پوری نہیں کریں گے۔ اس لیے مجھے اپنے والد بہت زیادہ اچھے لگتے تھے، یا یہ کہا جائے کہ میں مطلبی طبیعت کی لڑکی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ مجھے رشتوں سے محبت نہ تھی، بلکہ مجھے پیسے سے محبت تھی۔ جو شخص مجھے دنیاوی خوشی دے سکے میں اس شخص کو ہی اچھا سمجھتی تھی۔ دراصل تو مجھے خود سے ہی محبت تھی، اپنے علاوہ کسی سے محبت کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ امیر دوستوں کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا تھا، وہ مہنگے تحائف لے کر آیا کرتی تھی۔ جو چیز خریدنے کی میری حیثیت نہ ہوتی تھی وہ میں انہیں خریدنے کو کہہ دیتی تھی۔ ہمیشہ میں انہیں باہر کسی مہنگے ہوٹل میں سالگرہ کا کہہ دیتی تھی۔ میں باہر مہنگی چیزیں کھایا کرتی تھی اور میرے والدین گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس جاتے تھے۔ میں انہیں اپنی حیثیت جو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ گھر کے ماحول میں ہم کھل کر انجوائے نہیں کر پائیں گے، جس پر وہ مان جاتی تھی۔ عمر بڑھتی گئی، اسکول ختم ہوا تو کالج جانے کی ضد کرنے لگی۔ میرے والدین اتنا مہنگا کالج افورڈ نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ میری والدہ نے کہہ دیا کہ تمہیں تھوڑے کم مہنگے کالج میں پڑھا لیتے ہیں، پڑھائی تو وہاں بھی بہت اچھی ہے۔ لیکن میں نے ضد کر کے کہا کہ اگر مجھے اس کالج میں داخلہ نہیں دلوا سکتے تو آپ لوگ یہ سوچ چھوڑ دیں کہ میں آگے پڑھوں گی۔ میرے والد ایک ساتھ 3 لاکھ روپے کالج کی فیس جمع نہیں کروا سکتے تھے۔ وہ کالج امیروں کا تھا، جہاں باہر کے ممالک کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ وہاں پڑھنے والا ہر بچہ یا تو سیاست دان کا بیٹا تھا یا پھر کسی بزنس مین کی بیٹی تھی۔ میرے والد نے آخرکار رکشہ بیچ کر میری فیس جمع کروائی۔ اب ذرائع آمدن کے لیے سوچ کر انہوں نے رات کی نیندیں اڑا دی تھی، لیکن میں بے حد خوش تھی کہ میرا داخلہ ہو چکا ہے۔ میرے دوست بھی مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ ہم سب ایک ہی کالج میں جائیں گے۔ ان کے لیے تو 3 لاکھ روپے معنی نہ رکھتے تھے، لیکن اصل مشقت تو میرے باپ نے کاٹی تھی۔ میری زندگی میں یہ مجھے کمی لگتی تھی۔ دوستوں سے جھوٹ بول کر والدین کو چھپانا کبھی کبھار مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میرے والدین امیر ہوتے تو یہ میرے لیے خامی نہ ہوتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے شکایت ہوتی تھی کہ انہوں نے مجھے کیوں امیر خاندان میں پیدا نہیں کیا۔ اگر میں امیر خاندان میں پیدا ہوئی ہوتی تو مجھے جھوٹ نہ بولنا پڑتا۔ میری والدہ اس فیصلے سے خوش نہ تھی، انہیں جیسے میرا مستقبل تاریک نظر آتا تھا۔ کہنے لگی کہ اگر تم یوں ہی ہر بات پر ضد کرتی رہی تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں تم پہلے سسرال میں جا کر بھی یہی کام مت کرو۔ کہنے لگی کہ تم نے ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ میرے ابا در بدر نوکری کے لیے دھکے کھانے لگے، اوپر سے رہی صحیح کسر تو خاندان والوں نے باتیں کر کے پوری کر دی تھی۔ کہنے لگے کہ آخر کو بیٹی کو اتنے مہنگے کالج میں پڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی اچھا سا کالج دے کر وہاں بیٹی کی پڑھائی کو مکمل کروا لیتے۔ آخر کو یہ 2 سال پڑھ کر اس نے گھر میں تھوڑا بیٹھ جانا ہے، آگے بھی تو پڑھائی مکمل کرنی ہی ہے۔ آج آپ لوگوں نے رکشہ بیچ دیا ہے، کل کو ماں کا زیور بک جائے گا۔ میرا دل کیا کہ میں ایسے خاندان والوں کا منہ نوچ لوں۔ آخر کو میں اپنے والدین سے ہی پیسے لے رہی تھی، کسی غیر سے تھوڑا بھیک مانگ رہی تھی۔ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اس وقت میں خود کو ہمیشہ صحیح سمجھتی تھی اور سامنے والا میری نظر میں غلط ہوتا تھا۔ مجھے تو اپنی ماں سے بھی اتنی محبت نہ رہی تھی۔ ان کا روک ٹوک کرنا، مجھے سمجھانا مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے روک ٹوک کرنے والے لوگ زیادہ پسند نہ تھے،
میں تو یہی سمجھتی تھی کہ دنیا کی کسی چیز کو بھی مانگوں گی تو وہ مجھے مل جائے گی۔ میرے اندر بہت غرور تھا، خود سے حقیر لوگوں کو تو میں کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ میں اپنی حیثیت کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتی تھی۔ میں نے آج تک ایسا تصور بھی نہ کیا تھا کہ اگر میں کسی چیز کا سوچوں اور وہ مجھے نہ ملے، مجھے لگتا تھا کہ یہ دنیا میرے اشارے پر ہی چلتی ہے۔ جب تک میرے والدین زندہ ہیں تب تک تو میں عیش و عشرت کی زندگی ہی گزارنے والی ہوں۔ میں تو پہلے ہی بہت خوبصورت تھی اور مجھے امید تھی کہ کوئی امیر لڑکا تو مجھے پسند کر ہی لے گا اور میری زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہ چاہیے تھا۔ پھر شاید میں اپنے والدین سے بھی ملنا جلنا چھوڑ ہی دوں، کیونکہ وہ میری حیثیت کے برابر کے جو نہیں رہیں گے۔ میری دوستوں نے باہر کے ملک جانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ ہر سال باہر کے ملک گھومتی رہتی تھی۔ میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کرتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے بے حد اصرار کیا۔ میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہ بچا تھا۔ ہمیشہ جھوٹ بولا کرتی تھی کہ میرے والدین نے باہر کا ٹور رکھ لیا ہے اور میرے بغیر ان کا ٹرپ ادھورا ہے۔ اصل حقیقت تو یہ تھی کہ کبھی شہر سے باہر ہی نہ نکلی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر تمہارے والدین اس بات پر اصرار کرتے ہیں تو ہم کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں، ہم خود جا کر تمہارے والدین سے بات کر لیں گے۔ اس بات پر میرا رنگ اڑ گیا۔ میں انہیں 10 سال سے جانتی تھی اور میں نے 10 سال سے اپنی دوستوں سے یہ راز چھپا کر رکھا تھا کہ میں غریب گھرانے کی لڑکی ہوں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرا باپ کوئی بہت امیر انسان ہے۔ انہیں اصل بات معلوم بھی کیسے ہوتی؟ آج تک ان کی کسی بھی خوشی میں نے غیر حاضری جو نہ کی تھی۔ ہمیشہ اپنی حیثیت سے مہنگا گفٹ لے کر جاتی تھی۔ مجھے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں انہیں میری حقیقت معلوم نہ پڑ جائے۔ میں انہیں کیا جواب دوں گی اور یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میری دوستیں تو مجھے ہر جگہ بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ یہ سوچ کر ہی میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح انہیں معلوم نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میں اپنے والدین سے خود بات کروں گی اور وہ میری بات اس بار بھی کسی طرح نہیں مانیں گے، جس پر میری دوستیں بہت خوش ہوئی تھی۔ کہنے لگیں کہ تم تو ہمارے گروپ کی جان ہو، تم سے ہی تو ہمارے گروپ میں رونق لگتی ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ جاؤ گی تو ہمیں باہر گھومنے میں بہت مزہ آئے گا۔ ان سب کا ترکی جانے کا پلان تھا۔ ان کو تو خوش کر دیا تھا، لیکن اندر سے مجھے خود بے چینی ہونے لگی تھی۔ گھر جا کر بات کرنے کا سوچا تھا۔ اماں کا زیور اس قابل تو تھا ہی کہ وہ مجھے باہر بھیج سکے۔ میں اب سوچتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں کتنی احساس سے آری لڑکی تھی کہ اپنی ماں کا زیور بیچ کر میں باہر جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ زیور ماں کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا اور یہ خوف نکلنا مشکل تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ کسی طرح پیسے جمع کر کے مجھے باہر بھیجنے کا انتظام کیا جائے۔ اس پر میری اماں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگی کہ تمہاری لگامیں تو ہمیں تبھی کھینچ دینی چاہیے تھی جب تم نے پہلی بار اپنی حیثیت سے باہر کی خواہش کی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں سڑک پر آ جائیں تاکہ تم اپنے نام نہاد دوستوں کے سامنے دکھاوا کر سکو۔ فرض کرو کہ اگر کل کو انہیں تمہاری حقیقت معلوم پڑ جائے تو کیا تمہاری دوستی اس قدر کمزور تھی کہ وہ تمہیں اس وجہ سے چھوڑ دیں گی؟ اس بار میرے ابا بھی خاموش تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری اماں نے ابا کو بھی خاص طور پر کہہ دیا تھا کہ اس بار آپ اس کی کوئی حمایت نہیں کریں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بار اپنی دوستوں کو انکار کیسے کروں۔ میرے اندر ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ گھر میں چڑچڑا پن سا رویہ تھا۔ اپنے ماں باپ سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی تھی۔ اگر میری والدہ مجھے مخاطب بھی کر لیں تو ان کی بات کا جواب بھی نہ دیتی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے یہ جھوٹ بول لیا کہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کا علاج کروانے کے لیے ہم باہر کے ملک جا رہے ہیں، جس پر انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی اور مجھے اس بات پر ذرا شرمندگی نہ ہوئی کہ میں اپنی والدہ کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ مجھے لگا یہی طریقہ ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے میں ان سے جان چھڑوا سکتی ہوں۔ مجھے باہر نہ جانے کا افسوس تو الگ تھا۔ کالج کے 2 سال کسی طرح پورے ہو ہی گئے
और अम्मा का जेवर भी उस दौरान बिक चुका था, क्योंकि कॉलेज की फीस तो पूरी करनी ही थी। आखिरी सहारा ये घर ही था जो आजादी के मौके पर मेरे नाना के नाम हो गया और शादी के बाद मेरी अम्मा के नाम पर था। कॉलेज खत्म हुआ तो आगे यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए मेरे वालिदैन के पास 1 रुपया तक न बचा था। मेरे वालिद सारा दिन मेहनत मजदूरी करके मेरा खर्च पूरा कर रहे थे। रिक्शा भी बिक चुका था, अपना कारोबार तो अब रहा न था, इसलिए उन्होंने 2 टाइम की नौकरियां करना शुरू कर दी थी। मेरी वादा ने कह दिया था कि हम मजीद तुम्हें आगे इतने महंगे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, जिस पर मेरे अब्बा चाह कर भी कुछ ना कर सके। मैंने रोना शुरू कर दिया था और कहा था कि अगर आप मुझे मेरी तालीम मुकम्मल न करवा सकते तो फिर मुझे पढ़ाया ही क्यों, इससे बेहतर था कि मैं अनपढ़ ही रहती। एक दिन यूनिवर्सिटी से घर आते दौरान मेरे अब्बा ने मुझे पैदल चलते हुए देख लिया और रिक्शा रोककर मुझे अंदर बैठने को कहने लगे। वो दिन मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था, जब मेरी दोस्तों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। उनके लिए ये हैरानी से कम न था कि गाड़ी के बजाय रिक्शे में बैठकर जा रही हूँ, इसलिए वो मेरा पीछा करने लगी। और जब उन्होंने मुझे तंग गली से गुजरते एक खस्ता हाल मकान में जाते देखा तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। मैं भी उन्हें अपने सामने देखकर काफी हैरान हुई थी। कहने लगी, तो तुम्हारे अब्बा ये बिजनेस करते हैं? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता है? हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। मैं शर्मिंदगी से कुछ बोलने के लायक ही न रही थी। मेरी वालदा कहने लगी कि मैं तो इसे शुरू दिन से ही कहती थी, कभी न कभी तुम लोगों को मालूम पड़ ही जाएगा और तब रिश्ता टूटने पर तुम दोनों को ही तकलीफ होगी। लेकिन वो लड़कियां मेरा मजाक बनाकर चली गई। उस वक्त मुझे उनका मजाक बनाना इतना बुरा न लगा जितना अपने वालिदैन का गरीब होना बुरा लगा था। मेरी दोस्तों को सारी हकीकत पता चल चुकी थी और मैंने अपने वालिदैन को इन सबका कसूरवार ठहराया था। उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में ये मशहूर कर दिया था कि मैं एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हूँ और ये तक कहा था कि मैं गंदी नालियों वाले घर में रहती हूँ, जहाँ से गुजरती वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। जो लोग पहले मुझ पर रश किया करते थे वो सब अब मुझ पर हंसी उड़ाना शुरू हो गए थे। मेरा यूनिवर्सिटी जाने को दिल तक ना करता था। मैंने अपने घर वालों को कह दिया था कि आप लोग यही चाहते थे ना कि वो मेरे से दोस्ती ना करे। अब देख लें, आपकी बेटी का हर जगह मजाक बन चुका है। अपने माँ बाप से हर बात में बदतमीजी किया करती थी, उनके आगे जवाब दिया करती थी, यहाँ तक कि अगर वो मुझे कुछ खाने को भी दे देते तो नीचे फेंक देती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत नाला थी। वो हर तरह से मुझे मनाने की कोशिश कर चुकी थी। प्यार, मोहब्बत और डांट का हर तरीका अपना लिया था, लेकिन मैंने अपनी जिद न छोड़ी थी। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। 2 साल की फीस डूब चुकी थी, जिसका मुझे कोई अफसोस न था। मैं उन लोगों का कैसे सामना कर सकती थी। मेरी जिद पर आखिर मेरे वालिदैन ने हथियार डाल दिए और उन्होंने मुझे मजीद यूनिवर्सिटी जाने के लिए रजामंद करना छोड़ दिया। मेरी अम्मा कहने लगी, ये अपनी मर्जी की मालिक है। मुझे घर का एक काम करना ना आता था। खानदान वाले तो पहले भी मेरे बारे में अच्छा न सोचते थे। उनके नजदीक तो मैं बिल्कुल भी सुघड़ औरत न थी और अब यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला करके तो मैंने उनके फैसले पर मजीद मोहर लगा दी थी। उनकी राय मेरे बारे में बदल ना सकती थी और जिसका मुझे जरा भी फर्क ना पड़ता था। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसका मुझे कोई फर्क नहीं था। मुझे अपने वालिदैन पर बहुत गुस्सा था और मैंने घर में रहकर फेसबुक पर लड़कों से बातें करना शुरू कर दिया था, जिसका मेरे घर वालों को अगर पता भी लग जाता तो मुझे कोई परवाह न थी। वो लोग मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ते रहते थे, मैं तो सिर्फ उनके साथ वक्त गुजारी कर रही थी। असल टारगेट तो मेरा कोई अमीर कबीर लड़का था। तब से मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था। मुझे इतना अफसोस भी न था। वो भी खुश हो जाते थे और उनकी तारीफ से मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाता था। मैं अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की थी, अपनी दुनिया तख्लीक करके जहां सब मेरे मातहत हो। मैं चाहती थी कि हर महफिल में मेरा जिक्र हो, हाई सोसाइटी में लोगों के दरमियान मेरी इज्जत हो। मेरी अम्मा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी घर का सारा काम वो अकेले ही किया करती थी, जबकि मैं सारा दिन घर में रहकर आराम करती थी। मुझे काम करने का शौक नहीं था। मेरी माँ सारे घर का काम खुद करके थक जाया करती थी,
جس کی مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ کئی بار انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم بھی تھوڑے بہت کام کرنے سیکھ لو، اب تو گھر پر ہی ہوتی ہو، جس پر میں نے انسنا کر دیا تھا۔ سارا دن فون میں رہتی تھی۔ اسی طرح 6 مہینے گزر گئے تھے۔ میرے والد کام سے تھک ہار کر جب رات گھر واپس آتے تو میرے پاس ذرا سا وقت نہ ہوتا کہ میں ان کے دل کا حال ہی سن سکوں۔ میری تبدیلیوں کو وہ دونوں میاں بیوی دیکھ رہے تھے۔ وہ وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر کہاں مصروف ہوں۔ ایک روز میں نہانے گئی تو میرے فون پر لاتعداد کالز آنے لگی۔ غلطی سے میری ماں نے اٹھا لیا، یہ سوچ کر کے شاید کوئی ضروری کال ہوگی۔ دوسری طرف سے لڑکا مجھے عجیب و غریب نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ اس روز آخر گھر والوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں سارا دن کمرے میں گھسی کیا کرتی ہوں، جس سے میرے والدین بہت ناراض ہوئے تھے۔ میرے والد کہنے لگے کہ تمہیں جلد ہی رخصت کرنا پڑے گا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے آگے سے بدتمیزی میں بولی کہ مجھے آپ جیسے کسی رکشہ ڈرائیور سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ میرے لیے کوئی امیر لڑکا نہیں دیکھ سکتے تو مہربانی کر کر مجھے غریب گھر میں پھینکنے کی غلطی کبھی مت کیجیے۔ اس بات پر میری ماں نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن اس کا مجھے ذرا افسوس نہ تھا۔ میں اپنی بات پر اب بھی قائم تھی۔ میرے والدین رشتہ دیکھنے لگے۔ جو رشتہ آتا تھا میں منہ پر انکار کرتی تھی۔ مجھے غریب گھر میں شادی نہیں کرنی تھی۔ میرے والدین نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے اب یہ لڑکا ڈھونڈ لیا، اس لیے تم اپنی تیاری پکڑو۔ میں نے لڑکا تو نہ دیکھا تھا، لیکن اپنے والدین کی اتنی سی بات پر تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ 2 ہفتے کے اندر ہی شادی طے پائی تھی۔ میرے والدین نے مجھ سے ناراضگی کے باوجود بھی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ آخر کو وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنے والد کا آنگن چھوڑ کر کسی پرائے کے گھر جانا تھا۔ میں نے اپنا دولہا نہ دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے اسے دیکھنے کی حسرت تھی۔ ارد گرد لوگ میرا مذاق بنا رہے تھے، کہنے لگے تمہیں تو اپنے پر بڑا ناز تھا کہ خود سے بھی خوبصورت لڑکا ڈھونڈو گی۔ تمہارے شوہر کو دیکھ کر پالک کی یاد آ جاتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل گھبرا گیا۔ نفرت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا جو مجھے سر سے اتار کر اب رونے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ میری ماں مجھے گلے لگانے لگی تو میں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اب آپ کا یہ حق نہیں رکھتی کہ مجھے گلے لگا سکیں۔ جتنا آپ نے میرے ساتھ برا کرنا تھا کر چکی ہیں۔ میری ماں کہنے لگی کہ مجھے افسوس ہے کہ آج بھی تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا۔ تم جتنا برا خود کے ساتھ کر چکی ہو اس سے زیادہ برا ہم تمہیں کرنے نہیں دیں گے۔ ہم نے اچھی لڑکی کو دیکھ کر رشتہ پکا کر دیا ہے اور آج تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ کوشش کرنا تھا کہ اپنے گھر کو بسا سکو۔ میں نے ان کی بات پر کوئی جواب نہ دیا اور منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شور اٹھا کہ دولہا آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے بٹھا دیا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر میرے دل کی حالت خراب ہو گئی۔ کالے توے جیسا رنگ تھا جس کو دیکھ کر ایک بار دوبارہ دیکھنے کا دل نہ چاہے۔ میں نے تو اپنے تصور میں شریک حیات کے لیے کیا سپنے سجائے تھے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ساری زندگی میں ایک دھوکے میں رہی تھی کہ میں جو چاہوں گی وہ مجھے مل جائے گا۔ والدین نے میرے لیے یہ شخص تلاش کیا تھا۔ لوگ میرا کتنا مذاق بنا رہے ہوں گے۔ میں تو خواب میں بھی ایسا شوہر نہ سوچ کر بیٹھی تھی۔ بارات پر شوہر کے گھر جا کر اندازہ ہوا کہ اچھا خاصا امیر شخص ہے۔ رخصت ہو کر آخر کو میں اپنے سسرال آ گئی۔ نوکر چاکر کی فوج تھی۔ میرے شوہر کے گھر میں کوئی نہ تھا۔ کہنے لگا کہ میرے والدین باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور میں اکیلا یہاں رہ رہا ہوں۔ وہ مجھ سے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کرتا تو میں سیدھے منہ جواب نہ دیتی۔ شادی کے دن گزرے، اگلے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے والے دن اس کے کئی دوست احباب آئے، لیکن اس کا ایک دوست مجھے خاصا پسند آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یوں لگا کہ میری قسمت تو اسی کے ساتھ سچتی ہے۔ میری ماں ولیمے میں آ کر بھی مجھے یہی نصیحت کرتی رہی کہ یہ تمہارا باپ تمہاری طرف سے بہت خفا ہے، اب مزید اسے کوئی دکھ مت دینا، یہ نہ ہو کہ تمہارا کوئی دکھ دیکھ کر وہ برداشت نہ کر پائے۔ میرا شوہر میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو میں اس سے دور چلی جاتی تھی۔ رات دیر سے کمرے میں واپس آتی اور صبح ہوتے ہی نکل جاتی تھی تاکہ میرا بدصورت انسان سے سامنا نہ ہو۔ کاش اس کے پاس دولت کے ساتھ شکل و صورت بھی ہوتی
تو میں گزارا کر ہی لیتی۔ اس کا دوست مجھے اپنا فون نمبر دے گیا، شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اس سے رابطہ کروں، اور یوں میں نے ایک دن خود ہی اسے کال کر دی۔ اپنے بارے میں بتایا تو میرے حسن کے قصیدے پڑھنے لگا، کہنے لگا کہ میں تو آپ کے شوہر سے بھی زیادہ امیر ہوں، آپ نے کیا سوچ کر اس شخص سے شادی کر لی؟ آپ میرے جیسے شخص کے ساتھ خوبصورت لگتی ہیں۔ ان کی ان باتوں نے مجھے بہت خوشی دی۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ میں اپنا شوہر چھوڑ کر اس خوبصورت شخص سے شادی کر لوں۔ میں نے کہا کہ شادی سے پہلے میرے والدین نے مجھ سے زبردستی کی اور یہاں شادی کروا دی، ورنہ میرے اپنے خیالات بھی آپ سے مختلف نہ تھے۔ دھیرے دھیرے ہم نے رابطے بڑھنے لگے، ہم دونوں سارا دن باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے شوہر کے جاتے ہی میں اس کے دوست کو کال ملایا کرتی تھی، اور پھر سارا دن ہماری بات چیت چلتی رہتی تھی۔ یہ تکلفات کی دیوار گرنے لگی اور ہمارے درمیان دوریاں ختم ہونے لگی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اکثر وہ میرے گھر آ جایا کرتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں نوکروں کو چھٹی دے دیتی تھی۔ میرے شوہر نے آہستہ آہستہ کوئی سوال نہ کیا۔ اب تو جب سے میں اس سے دوست کے ساتھ تعلقات میں آئی تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ مزید بدتمیزی کرنا شروع کر چکی تھی کہ کسی روز بدتمیزی میں تنگ آ کر وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے اور میں اس کی قید سے آزاد ہو جاؤں۔ اگر مجھے کوئی ایک بات بھی کہتا تو میں آگے سے 10 باتیں سنا دیا کرتی تھی۔ مہنگا لباس اور کھانے اب جو مجھے میسر تھے، لیکن جیون ساتھی کے طور پر وہ مجھے کبھی قبول ہی نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ زیادہ عرصہ اس شخص کے پاس نہیں رہوں گی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کے دوست کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ جلد از جلد کوئی انتظام کر لے اور ہم علیحدہ رہنا شروع کر دیں۔ میں اپنے شوہر سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی۔ اگر وہ مجھے مخاطب بھی کر لے تو میں زیادہ جواب دینا ضروری نہ سمجھتی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میرے شوہر نے کئی بار مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنی ماں کو ملوانے لے جاتا ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ انکار کر دیا کہ اگر میں اپنے والدین سے ملنے جاؤں گی تو میرا واپس گھر آنے کو دل نہیں کرے گا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں نوکر کو بھیج دیتی تھی تاکہ میرا شوہر کا دوست آ سکے۔ میں اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میرا ساتھ کھڑا بھی وہی اچھا لگتا تھا۔ اس کی حیثیت میرے شوہر سے زیادہ اچھی تھی۔ ایک روز وہ میرے کہنے پر گھر آیا۔ میں اسے ہمیشہ کی طرح کہنے لگی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اپنے شوہر سے طلاق کی بات کرتی ہوں، جس پر وہ ہمیشہ مجھے یہی کہا کرتا کہ میں بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ کہنے لگا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس جیسے کالے شخص کے نصیب اتنے کیسے کھل گئے۔ پھر خود ہی ہنس کر بولا کہ شاید وہ کبے کو شربت پلاتا ہوگا۔ میں بھی اس کے مذاق پر ہنستی۔ میرا سانس تو تب سوکھا جب میرا شوہر بھی اس وقت گھر آ گیا۔ ہم دونوں کو بیٹھا دیکھ کر وہ غصہ نہ ہوا، اپنے دوست کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگا، ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہنے لگے کہ اس بار لڑکی کو بے وقوف اچھا بنایا ہے۔ میں حیرانی سے ان دونوں کی باتوں کو سننے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے عاشق کا رویہ بدل گیا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم تو خود کو بہت سمجھدار سمجھتی ہو، اور تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو جس سے میں بے خبر ہوں؟ میری گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی ہو۔ میں نے اس کے دوست کی جانب دیکھا جو مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے اسی وقت اس کی گیم سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کمینہ انسان میرے شوہر کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہ دونوں مل کر میرا مذاق بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں غصے سے بھر گئی اور چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بے شک وہ دھوکہ تمہیں نہ ملا، تمہیں چیزوں کا پہلے سے ہی علم تھا۔ تم اپنی شکل دیکھ کر اپنی جیسی لڑکی سے شادی کر لیتے۔ میرے جیسی خوبصورت لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جس پر وہ دونوں پاگلوں کی طرح کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ میرے شوہر کا دوست بولا، اگر تم اس کو ایک بار دیکھ لو تو تم اس کی دیوانی ہو جاؤ، اور تمہیں اپنا دھوکہ دینے پر افسوس ہونے لگے گا۔ میرا شوہر اٹھ کر غسل خانے میں چلا گیا، اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو میں اسے دیکھ کر واقعی حیران رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کالک ختم ہو چکی تھی، اس کا چہرہ نکھر کر سامنے آیا تھا۔ اس کی خوبصورت پرسنالٹی کو دیکھ کر
مجھے افسوس ہوا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہوتی تو ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے والدین کو دھوکا دیا ہے، اگر تم کالے نہیں تھے تو تم یہ اپنا ناٹک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ تم جیسوں کے لیے ناٹک کرنا بہت ضروری ہے۔ تم وہ بیٹی ہو جو اپنے والدین کو کبھی کوئی سکھ نہ دے سکی۔ میرے والدین نہیں ہیں، میں نے تو تم سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میرے والدین باہر کے ملک میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک رشتے والی سے بات کی تھی اور اسے اپنی وہی تصویر دی تھی جس میں میری رنگت کالی تھی۔ ہر بار میری کالی رنگت کو دیکھ کر رشتے سے انکار ہو جاتا تھا، لیکن تمہارے والدین نے مجھ سے ملنے کے لیے کہا۔ میں نے انہیں تمہارے گھر آنے کی بجائے اپنے غریب گھر میں بلا لیا۔ تمہارے والدین کی عاجزی اور محبت دیکھ کر میں ان سے بہت متاثر ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی، لیکن تمہیں پہلے روز ہی دیکھ کر مجھے افسوس ہوا تھا۔ تم بھی باقیوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی ہو، اور تمہیں کیا لگا کہ تم مجھے دھوکا دے رہی تھی؟ یہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، بلکہ میرے آفس میں کام کرنے والا ایک عام سا ورکر ہے جس کو چند روپے دے کر میں نے یہ کام سونپا تھا۔ میرے سر پر ساتوں آسمان گر چکے تھے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تم جیسی عورت کو اپنے گھر پر مزید برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں بہت جلد طلاق دے دوں گا۔ مجھے افسوس ہوگا کہ تمہارے والدین تمہیں دوبارہ اپنے گھر میں بٹھا کر روٹی کھلائیں گے۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے والدین یہ دکھ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تم چاہو تو مجھے یہاں نوکرانی بنا کر رکھ لو۔ وہ میری طرف دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ میں بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے اب ہر گناہ یاد آنے لگا۔ بچپن میں کیسے اپنے والدین کے آگے ضد کر کے اپنی ہر بات کو منوا لیا کرتی تھی، دوستوں کے سامنے ان کا تعارف کرنے سے بھی گریز کرتی تھی۔ اس وقت میرے والد کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ واپس گھر جانے کی بجائے میں خودکشی کر کے اپنی جان دے دوں گی۔ وہ تو میرے والدین کو ایک بار دکھ ہوگا، اور ساری زندگی ان کا اداس چہرہ دیکھ کر جو مجھے دکھ ملنا ہے وہ تو بے حساب ہے۔ میں اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ تم بے شک مجھے طلاق دے دو، تم ٹھیک کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہنے کی حقدار نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت برا کیا ہے۔ میں شروع سے چاہتی تھی کہ میں امیر خاندان میں پیدا ہوتی۔ مجھے اب اپنے رنگ روپ پر بہت ناز تھا۔ میرے والدین نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر میری خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ میرا باپ رکشہ ڈرائیور ہے۔ میں نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کی شناخت کو چھپایا تھا اور سب کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ میرے والدین بہت امیر ہیں۔ آخر کو اس دن یہ راز کھل گیا۔ میرے والدین نے میری بہت منت سماجت کی کہ میں اپنی تعلیم کو مکمل کر لوں، لیکن میں نے ان کی ایک بات نہ مانی اور کہہ دیا کہ میں مزید پڑھنا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنے والدین کے ساتھ ضد لگا لی تھی اور ہر بار ان کی بات کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت میں نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے فون پر امیر لڑکوں سے دوستیاں کر لی تھی، جس پر میرے والدین کو جب پتہ لگا تو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ مجھے کس طرح روکے۔ آخری حل یہی لگا کہ میری شادی کر دی جائے تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مصروف ہو جاؤں۔ وہ ہر بار رشتے والوں کو بلاتے اور میں ان کے منہ پر جا کر بے عزتی کراتی تھی۔ مجھے اب شرمندگی سے احساس ہو رہا تھا کہ میں ان کی بیٹی بننے کے قابل نہ تھی، بلکہ میں تو کسی کے قابل نہ تھی۔ میں نے ساری زندگی پیسے سے محبت کی ہے، خود سے محبت کی ہے۔ میں کسی انسان کو نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے میرے والدین نے میری خاطر کتنا قیمتی خزانہ کھو دیا۔ میری ماں نے اپنا زیور تک بیچ دیا اور میرے باپ نے اپنا رکشہ بیچ کر میری پڑھائی کو مکمل کروانے کی کوشش کی۔ میرا شوہر میری ساری باتیں سن کر کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا
और मैं यूं ही सोफे पर बैठकर रोने लगी। अगले दिन नौकर आए तो उनके सामने भी मैं यूं ही सोफे पर बैठी छत को देखती रही। नौकर काफी हैरान हो गए थे। इस हुलिये में कभी भी मैं उनके सामने ना आई थी। उन्हें यही लगा कि मेरी उनके मालिक से लड़ाई हो गई है। एक बूढ़ी औरत कहने लगी कि शौहर अगर लड़े भी तो बीवी को कभी कमरा छोड़कर बाहर नहीं आना चाहिए। अभी तुम छोटी हो, इसलिए तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा रही हूँ। मालिक दिल के इतने बुरे नहीं हैं। तुम उन्हें प्यार से मना लो तो वो मान जाएंगे। मैं उन्हें क्या बताती कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं उनके मालिक को क्या धोखा दे रही थी। 12 बजे शौहर कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर कहने लगा कि तुम कमरे में क्यों नहीं सोई। मैं काफी हैरान हूँ। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। प्लीज कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दो, वरना मेरे वालिदैन मर जाएंगे। मेरा शौहर कहने लगा कि तुम्हारी कल की सारी दास्तान सुनने के बाद सारी रात मुझे नींद न आई और आखिर को मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि अगर तुम्हें इतनी गलतियां करने के बाद आखिर को अपनी गलती का अंदाजा हो गया है तो मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर इस बार तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सिर्फ इस घर से निकालूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने शौहर की बात पर हैरानी से उससे देखा। क्या कोई इतनी जल्दी भी माफ कर देता है? क्या मेरा अल्लाह मुझ पर इतना मेहरबान है कि मैं सारी जिंदगी अल्लाह का शिकवा करती रही और अल्लाह ने मेरा रास्ता इस तरह खोल दिया। मैं बहुत खुश थी। उस दिन मैंने अपने हाथों से शौहर के लिए खाना बनाया था और उसका हर काम खुद से करने लगी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने वालिदैन से मिलने भी गई थी। मेरे वालिदैन मेरी इस खुशगवार तब्दीली को देखकर काफी हैरान हुए थे और मेरे माफी मांगने पर उन्होंने मुझे सच्चे दिल से माफ कर दिया था। वालिदैन तो होते ही इतने नरम दिल हैं, वो अपनी औलाद की हर गलती को माफ कर देते हैं। असल जीत तो तब थी कि मेरे शौहर ने भी मुझे माफ कर दिया था। मैं अपने शौहर की हर बात को मानने लगी थी और उसके साथ बुरा रवैया भी न रखती थी। उसने भी मुझे बीवियों की तरह ही इज्जत दी थी। पूरा खानदान मेरे सुघड़पन की मिसालें दिया करता था। ये वही लोग थे जो कल तक मेरी गलतियों पर बातें बनाते थे। मेरी अम्मा बहुत खुश थी, कहने लगी कि मुझे उम्मीद न थी कि तुम कभी सुधरोगी, लेकिन अल्लाह मौजे करवाता है। कौन वालिदैन चाहेंगे कि उनकी औलाद गलत रास्तों पर चलने लग जाए। मेरे शौहर ने कभी पुरानी बातों का ताना नहीं दिया। वो दिल का बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। अल्लाह हमें औलाद से नवाज चुका था। हमारे आंगन में नन्हा फूल खिलने वाला था। अल्लाह ने मुझे हर खुशी दी थी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती न थकती थी।